السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ اردو سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، اس ہفتے حکومت پاکستان کا یہ اعلان آپ نے سن لیا ہوگا کہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کو 1 نومبر تک یا تو اپنے پاکستان میں قیام کے اقامت نامے کی تجدید کروانی ہوگی یا پھر پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ گویا غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو 1 نومبر تک کی مہلت دی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک سے پاکستان میں داخل ہونے والے غیر ملکی شہریوں کی طرح افغان شہریوں کو بھی 1 نومبر کے بعد پاکستان میں داخلے کے لیے شناختی سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ اور ویزا دکھانا ہوگا۔ یہ اعلان پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے منگل 3 اکتوبر کو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں قومی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اہم عہدیدار بھی شریک تھے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے یہ بھی کہا کہ اسمگلنگ، منشیات کے کاروبار، حوالہ ہنڈی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ نگراں وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان سے پاکستان پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنوری سے اب تک پاکستان میں 24 خودکش حملے ہو چکے ہیں، جن میں سے چوتھا افغان شہریوں نے کیے۔ انہوں نے اس نیوز کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گول کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل افغانستان سے آنے والے افراد کو خصوصی سفری اجازت نامے دیے جاتے تھے اور یہ روایت دہائیوں سے چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس کی جگہ 1 ڈاکیومنٹ پالیسی لے لے گی۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے افغان سرحدی گزرگاہوں پر امیگریشن حکام کو بھیجے گئے ایک وفاقی ہدایت نامے میں، جسے وائس آف امریکہ کے نمائندے نے خود دیکھا ہے، کہا گیا ہے کہ اب افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے واحد قابل قبول سفری دستاویز پاسپورٹ اور ویزا ہوگا، اور اس کا اطلاق 1 نومبر سن 2023 سے ہونے جا رہا ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے پاکستان آنے کے لیے کوئی اور دستاویز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ متعلقہ حکام کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ضروری انتظامات کریں اور سرحد پر تمام کراسنگ پوائنٹس پر نمایاں انداز میں اس فیصلے کی تشہیر کی جائے۔ پاکستانی عہدیدار نے کہا کہ چونکہ طالبان ملک میں حالات معمول پر لائے ہیں اور انہوں نے اچھی حکمرانی کی ہے، اس لیے وہ یقیناً بین الاقوامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ان قوانین کے نفاذ میں تعاون کریں گے، جس میں ویزا رجیم سمیت دو طرفہ تعلقات کو چلانا بھی شامل ہے۔ پاکستان کے اس فیصلے کے رد عمل میں افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے ترجمان نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ بدھ کو افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی مسائل میں افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ جب تک مہاجرین اپنی مرضی اور اطمینان سے پاکستان سے نہیں نکلتے، اس وقت تک حکومت پاکستان کو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے نمائندے نے پشاور میں افغانستان کے قونصل جنرل حافظ محب اللہ سے اس سلسلے میں ایک خصوصی انٹرویو کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ جس بنیاد یا دلیل پر کیا ہے، ان الزامات کا در حقیقت افغان مہاجرین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ ہی تمام پاکستانی باشندے اس قسم کے جرائم یا الزامات سے پاک ہیں اور نہ تمام افغان مہاجرین ان جرائم میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملزم یا مجرم کے لیے پوری قوم کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ افغان مہاجرین اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین اور حکومت پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدوں اور فیصلوں کے تحت آئے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ یہاں پر مختلف قسم کی تجارتی، کاروباری
اور معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور رزق حلال کما رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں افغان مہاجرین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس قسم کی سختی یا اقدامات سے دونوں ہمسایہ ممالک جن کے مذہب، تاریخ اور دیگر مشترکہ روایات اور ثقافت ایک ہی ہے کے درمیان برادرانہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال تک پاکستان نے افغان عوام کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ کیا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا تنازع، اختلافات یا پریشانی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اب جس طریقے سے افغان باشندوں کو نکالا جا رہا ہے اس سے ضرور تعلقات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی طور بھی پاکستان کے بارے میں منفی سوچ نہیں رکھتے، بلکہ پاکستان کو انصار کا درجہ دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے ترجمان قیصر خان آفریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا ادارہ پاکستانی ہم منصبوں سے نئی پالیسی کے بارے میں وضاحت مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے مہاجرین کی فراخ دلانہ میزبانی کرنے والے ملک کے طور پر پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس فراخ دلی کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قیصر خان آفریدی کا کہنا تھا کہ کسی بھی پناہ گزین کی واپسی رضاکارانہ ہونی چاہیے، بغیر کسی دباؤ کے، تاکہ ان لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے جو تحفظ کے خواہاں ہیں۔ آفریدی نے مزید کہا کہ پناہ گزینوں کا ادارہ UNHCR اپنی سرزمین پر بین الاقوامی تحفظ کی ضرورت والے لوگوں کو منظم کرنے اور رجسٹر کرنے کے لیے ایک نظام تیار کرنے میں پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا آپ پاکستانی یا افغانستان کے وہ شہری ہیں جو ان سخت اقدامات سے کسی طور براہ راست متاثر ہوئے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اگر نہیں تو آپ کی رائے میں 1 نومبر کی مہلت ختم ہونے کے بعد پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف سخت کارروائی کی صورت میں پاک افغان تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔